ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العاطس۔ آپ صلی اللہ تعالی
حالانکہ ہر ایک سے اسی طریقے سے ملتے تھے، ہر ایک سے اسی انداز سے سلام، اس کا جواب، لیکن سلام اور جواب میں محبت اتنی ہوتی تھی، ہر آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسے مسکرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تاجدار مدینہ کا چہرہ مسکراتے، جواب عنایت فرما دیا، احسن انداز میں جواب دیتے،
انسان موجود ہو کے جواب نہیں تو فرشتے جواب دے دیں گے. سلام کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. کوئی ہو نہ ہو گھر میں داخل ہوتے وقت پھر بھی سلام السلام علیکم اتنا کہہ دیا سلام ہو گیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ شامل کر لیا تو اجر اور ثواب میں اضافہ ہو گیا, دعا میں بھی اضافہ ہو گیا. فرمایا تو گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اگلا حصہ دیکھا ہے تو فرمایا تحیۃ من عند اللہ, یہ تمہیں تحفہ ملا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور تحفہ بھی کیسا؟ فرمایا مبارکۃ طیبہ, تحفہ بھی اللہ نے دیا اور تحفہ بھی پاکیزہ عطا فرمایا. سلام کرو, سلام کا جواب لو, یہ دعائیں ہیں ایک دوسرے کو دیتے رہا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب جان ڈالی گئی, روح پھونک دی گئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے, جاؤ جا کر انہیں سلام کرو, جا کر سلام کرو. اور فرمایا ان کے جواب کو غور سے سننا. سلام کرو, ان کے جواب کو غور سے سننا. فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا. جو آپ کریں گے آگے سے یہ جو جواب دیں گے یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا, میری طرف سے تمہیں ملے گا. جا کر فرشتوں کو سلام کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اٹھے, سلام کے لیے گئے. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کا حکم ملا. فرمایا جاؤ ملاقات کر کے آؤ, جاؤ سلام کر کے آؤ اور جواب غور سے سن لینا. یہ تمہارے لیے, تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے حکم ہوگا. یہ سلام کرنے کا طریقہ ہوگا, یہ ملاقات کرنے کا طریقہ ہوگا, یہ میری طرف سے تمہیں تحیہ ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کہا السلام علیکم, تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے جب سلام کیا اور سلامی الفاظ میں کیا السلام علیکم, فرشتوں نے ان کے سلام کو سنا. سننے کے بعد جواب دیا. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا انہوں نے جواب بھی دیا ورحمۃ اللہ کا اضافہ بھی کر دیا. جواب بھی دیا انہی الفاظ میں جو انہوں نے کیے. انہوں نے صرف اتنے کہے السلام علیکم, آپ نے فرمایا انہوں نے جواب دیا اور ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمایا ساتھ ورحمۃ اللہ کو ملا کر جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام کرنے کا طریقہ رہے گا. اور بھائی ہمیں تو وہ سلام ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا اور فرشتوں نے جواب دیا. اور سلام کرنا سرکار دو جہاں کی بھی سنت ہے. اچھا سلام کرنا خود خالق کائنات کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سلام آتا تھا. سب جانتے ہیں اللہ کی طرف سے سلام آتا تھا کہ میرے حبیب کو میری طرف سے کہہ دیجئے میری سلامتی ہے. وہ سلام کرتا تھا جو خود سلام ہے. وہ سلام کرتا تھا جس کا اپنا نام السلام ہے. اللہ کا سلام کیا ہے کہ میرے محبوب میری ساری رحمتیں برکتیں تیرے لیے ہیں. میری طرف سے ساری سلامتی, ساری برکات, ساری رحمتیں میری طرف سے آپ کے لیے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ ام المؤمنین کائنات کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف
یہ جبرائیل ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ تو دیکھتے تھے وہ نہیں دیکھتے تھے, آپ کی نظریں تو دیکھتے تھے مگر وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے. فرمایا عائشہ اس نے مجھے بھی سلام کیا ہے. اے عائشہ یہ جبرائیل تجھے بھی سلام کہہ رہا ہے. کیسی پاکیزہ ہے میری وہ ماں جسے فرشتوں کا امام بھی آ کر سلام کرے. فرمایا آقا میرا سلام آپ کے لیے بھی ہے, میرا سلام آپ کی زوجہ عائشہ کے لیے بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جبرائیل امین کے سلام کا جواب دیا. آپ بھی سلام کرتے تھے, اللہ بھی سلام کرتا تھا, جبرائیل امین بھی سلام کرتے تھے, اور بلکہ آسمان سے فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے اترا کرتے تھے. صحیح ترمذی میں حدیث ہے, امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت والو آسمان سے ایک فرشتہ ابھی زمین کی طرف آیا. اس نے رب العالمین سے اجازت مانگی, اے میرے پروردگار مجھے زمین پر جانے کی اجازت مل جائے, زمین کی طرف جانے کی اجازت مل جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتے آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں گیا, آج سے پہلے کبھی خواہش نہیں کی, آج سے پہلے کبھی تمنا نہیں کی, آج سے پہلے کبھی جانے کی خواہش کو ظاہر نہیں کیا, آج زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہنے لگا اے میرے پروردگار تیرا آخری نبی تیرا لاڈلا رسول دنیا میں آ چکا ہے, تاجدار مدینہ تشریف لے آئے, امام الانبیاء تشریف لے آئے, امام المرسلین تشریف لے آئے. وہ فرشتہ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں تیرے حبیب سے سلام کر کے آؤں. میں تیرے حبیب سے سلام کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دی جائے. فرشتہ آیا, سلام کیا, سرکار دو جہاں نے جواب عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے بھی تھے, سلام کا جواب بھی, بولو بھائی سلام کا جواب بھی. اور سلام کے حکم کیا فرمایا؟ من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا سلام کرو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے, سلام کرو. اب میں افسوس کے ساتھ ایک بات کہہ دوں, آج سلام کیا جاتا ہے لیکن سلام کا جواب اس انداز سے نہیں دیا جاتا جس انداز سے سرکار دو جہاں کی تعلیمات ہے. سلام تو کیا ہے آنے والے نے, آگے والا اپنے تکبر میں بیٹھا ہوا ہے. سلام بھائی ایک اس نے دعا دی ہے تجھے, تجھ پہ لازم ہے کہ جیسے اس نے تجھے دعا دی تو بھی اسے دعا دے. ہوتا کیا ہے, دور ادھر کو ہے اس کو سلام کا دعا. بعض ایسے بھی نالائق ہوتے, کسی نے سلام کیا اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے جواب ہی نہیں دیتے. اب تو ہمارے سلام دعا جو ہے نا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے, اس کو جواب دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے. اب تو فرقہ واریت بھی, سلام فرقہ واریت کا بھی شکار ہو گیا. کیسا بیچارہ سلام ماں ہے, وہ فرقہ واریت کا بھی شکار ہو گیا ہے. یہ فرقے والا اس کو سلام کرے گا تو جواب ہی نہیں ملے گا, وہ اس کو کرے گا تو جواب ہی نہیں ملے گا, وہ اس کو کرے گا تو جواب ہی نہیں ملے گا. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, یہ بدبختی ہے. سلام کرنے والے نے دعا دی تو اس کو دعا کو سنا ہی نہیں, اپنے تعصب اور نفرت کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. یہ یاد رکھو, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا, بولو سلام کرنا کیا ہے, کیا ہے, بولو سنت ہے. جواب دینا کیا ہے, واجب ہے. سلام ہو گیا سنت ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, آداب کے خلاف ہے, تعلیم کے خلاف ہے. اگر سلام کیا جواب نہیں دیا تو کبیرہ گناہ کیا ہے. واجب پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے, واجب فرض کے برابر ہوتا ہے. معمولی سا فرق ہوتا ہے فرض اور واجب کے اندر.
वाजिब को छोड़ना हराम है, वाजिब को छोड़ना कबीरा गुनाह है, वाजिब से मुंह मोड़ना अल्लाह के अजाब को दावत देना है। उसने सुन्नत अदा की, सलाम कर लिया, इसने जवाब ही नहीं दिया, इसने वाजिब को छोड़ा। तो जिसने वाजिब को छोड़ा तो बताओ उसका हिसाब कैसे देगा क़यामत के दिन? आपको पता ईशा की नमाज के बाद हम 3 रकात जो वितर के पढ़ते वो क्या है? बोलोगे क्या है? और वाजिब है ना, छोड़ दो। सारे पता है हिसाब होगा तो वाजिब नहीं छोड़ूंगा। भाई वितर नहीं छोड़ते तो सलाम का जवाब भी छोड़ दो। जैसे ईशा के वितर वाजिब है, इसी तरीके से सलाम का जवाब भी वाजिब है। किसी मुसलमान ने सलाम किया, उसको जवाब न देना, वाजिब छोड़ना है। इसके बाद अगली बात कहने लगो, सलाम का जवाब न देना किसी मुसलमान का दिल दुखाना है। नहीं है दिल दुखाना, बोलो नहीं है दिल दुखाना, उसको तकलीफ हुई है, उसके दिल आजारी हुई है, तुमने जवाब नहीं दिया, उसे तकलीफ हुई है। और एक मुसलमान को तकलीफ देना, तुम्हें पता है कि कितना बड़ा ये जुर्म है, कितना बड़ा अल्लाह के यहाँ ये मसला है। किसी मुसलमान को अगर कोई तकलीफ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब जोश के अंदर आ जाता है। मुसलमान की तकलीफ अल्लाह के अजाब को दावत है। इसलिए कोई सलाम करे तो क्या करना, तो इसे